कॉल आई थी कि यू हैव ए वेरी रोमांटिक वॉइस मिस्टर आर अली बलोच और टाइमिंग 30 मिनट्स है और पेमेंट उसकी 50,000। मैंने कहा जी इतने थोड़े टाइम के इतने अच्छे पैसे आप मुझे दे रहे हैं। मैंने कहा जी काज क्या है? तो उन्होंने कहा जी सिंपल सा काज है, वैलेंटाइन डे है और वैलेंटाइन डे द डे ऑफ लवर्स। तो मैंने कहा माजरत मैं होस्टिंग ज़रूर करता हूँ लेकिन गलाजत प्रमोट नहीं करता। बदले में एक ताना मिला कि आप अगर इतने अच्छे हैं भाई तो आप कुरान बांटा करें, इतनी बात करके उनको फोन मत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं कामिल कामरान और आप देख रहे हैं पॉप अप मीडिया। जनाब वाला 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, जिसको सो कॉल्ड मोहब्बत करने वालों का दिन भी करार दिया जाता है, जिस दिन इश्क करने वालों की आशिकी जाग उठती है। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसा आशिक मौजूद है जिसको हकीकी मायने में आशिक कहा जाए तो बेजाना होगा। जनाब वाला ये 14 फरवरी को कुरान पाक तकसीम करते हैं, वो किताब तकसीम करते हैं जो हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। इन्हीं की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको इस अजीम काम का ख्याल कैसे आया? ख्याल नहीं आया, ना मेरे कोई प्लान्स में था ये। ताना था एक, मुझे एक ताना मिला कि आप अगर इतने अच्छे हैं तो आप कुरान बांटा करें। किसकी तरफ से ताना दिया गया, और वो भी आप 14 फरवरी को कह रहे हैं? कोई खैरियत है? सर मैं बेसिकली FMR से हूँ, होस्ट हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप बड़ी बात नहीं है, क्वालिटी मेल होस्ट आप पूछें तो कोई एक आधा नाम आपको अली बलोच का भी मिल जाएगा। मैं मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स होस्ट करता हूँ, फैशन शोज होस्ट करता हूँ, मार्केटिंग कंपनीज के इवेंट्स होस्ट करता हूँ, सोसाइटी इवेंट्स होस्ट करता हूँ, जिससे मेरा निज़ाम ज़िंदगी चलता है, घर चलता है। तो जनवरी में आज से 3 साल पहले, क्योंकि ये मेरा तीसरा सालाना तकसीम कुरान पाक था, तो एक कॉल आई थी कि यू हैव ए वेरी रोमांटिक वॉइस मिस्टर आर अली बलोच। तो मैंने कहा जी थैंक यू सो मच। तो मैंने कहा जी थैंक यू सो मच। तो उन्होंने कहा कि जी हमें अपना एक इवेंट होस्ट करवाना है आपसे और टाइमिंग 30 मिनट्स है और पेमेंट उसकी 50,000 रुपये। तो मैंने कहा जी इतने थोड़े टाइम के इतने अच्छे पैसे आप मुझे दे रहे हैं। जिस तरह आपने मुझसे रब्ता किया, मैंने आपसे काज डिस्कस किया ना कि हम आपकी स्टोरी करना चाह रहे हैं, आपका काज ये था, मैंने भी आपको बताया, आपने कहा चलें इसको आवाम तक पहुंचाते हैं, मैं भी चंद लोग और इसमें शामिल हो जाए। मैंने कहा जी काज क्या है? तो उन्होंने कहा जी सिंपल सा काज है, वैलेंटाइन डे है और वैलेंटाइन डे द डे ऑफ लवर्स। तो मैंने कहा आप तो मुझे रात को बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी 11:35 to 12:05 PM तक AM तक जी आप 30 मिनट होस्ट करेंगे, हम आपको 50,000 रुपया पे करेंगे। थीम मोहसिन नकवी, फैज़ अहमद फैज़, सागर सदीकी। तो ये आपने अपने FM की तर्ज में सुनाना होगा कि सर्द लहजों पे बात ठहरी, वो हमराज अक्सर मुझे कहता था। तो एक ऐसे वे में आपने इसको पढ़ना है और हम आपको 50,000 रुपया पे करेंगे। तो मैंने कहा माजरत मैं होस्टिंग ज़रूर करता हूँ लेकिन गलाजत प्रमोट नहीं करता। 50,000 ठुकराया तो बदले में एक ताना मिला कि आप अगर इतने अच्छे हैं भाई तो आप कुरान बांटा करें, इतनी बात करके उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। तो ये शुरुआत थी। वहाँ से आपका दिल राग़िब हुआ कि यार मैं वाकई कुरान बांटा करूँ, या क्या हुआ फिर उसके बाद? राग़िब तब भी नहीं हुआ। फिर ये क्या चेंजिंग कैसे आई? फिर मैंने खुद को तलाश किया। हमारे माशरे में सबसे बुरी बात यह कि हम दूसरों को तलाश करते हैं। फिर मैंने खुद को तलाश किया कि मैं कौन। मैंने इस चीज़ का थोड़ा सा सहारा लिया। उस पर मैंने लिखा हाउ मेनी रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। ये मुझे बताता है कि दुनिया में 4,200 मज़ाहिब हैं। जब मैंने ये जाना तो मेरी यकीन करें आंखें हैरत से फटी फटी रह गई और मैं सजदा रेज हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें से दीन इस्लाम में पैदा होना और फिर मुसलमान पैदा होना मेरी सबसे पहली कामयाबी। फिर मैंने लिखा कि दुनिया में कितनी किस्म की मखलूक खुदा है। तो फ़ोन कहता है कि कम से कम 18,000 किस्म की। सर मैं जिन पैदा हो सकता था, कुत्ता बिल्ला कुछ भी पैदा हो सकता था, फिर इंसान होना और अशरफुल मखलूक़ात होना, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने कहा कि दुनिया में इतने मज़ाहिब हैं, इतनी मखलूक खुदा है, ममालिक तो ये भी इसने को 200 के आसपास बताए। तो फिर पाकिस्तान में होना, आज़ाद होना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में होना, और फिर मेरे और आपका कामल ईमान है कि दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे पाक नबी तक कम बेश 1,24,000 पैगम्बर हो गए, नबी और रसूल हुए, उनकी उम्मतें हुई,
پھر جب میرا CNIC بنا تو نادرا مجھے کہتا ہے کہ ہم آپ کے ان فنگر پرنٹ سے آپ کو پہچان لیں گے. بات سمجھ آئی کہ ہزاروں مذاہب میں، ہزاروں قسم کی مخلوق خدا میں، سینکڑوں ممالک میں، کھربوں کی آبادی میں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے قیامت تک میرے جیسا دوسرا کو پیدا نہیں ہوا. اللہ پاک نے مجھے یونیک پیدا کیا، مکمل پیدا کیا، اپائج نہیں ہوں، گونگا بہرا نہیں ہوں، لولا لنگڑا نہیں ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، عقل سمجھ ہے. پھر جب مجھے میری تھوڑی سی شناخت ملی تو پھر مجھے لگا کہ مجھے اس کا کاؤنٹر کرنا چاہیے. 14 فیبرری میں سر محبت کے خلاف نہیں، میں غلاظت کے خلاف. لیکن ہم خوشبوئیں بانٹ کے، خوشبوئیں دے کر ہم غلاظتوں کی اور گندگی کی ابتدا کرتے ہیں. سر کہاں کا عشق ہے، کہاں کی محبت ہے؟ تو میں نے اسی سال ایک پرپوزل ڈیزائن کیا اور سب سے پہلے میں نے کہا جی پالیٹکس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سرپرست ہوتے ہیں. تو ایک سیاسی پرسن کے پاس گیا، بڑے قابل عزت ہیں وہ اب بھی ہمیشہ بھی. ان سے میں نے پرپوزل ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا بیٹا آپ کا بڑا اچھا کاز ہے. میں نے کہا جی جزاک اللہ، جائیں آپ کا ایونٹ اسپانسر ہو. میں اس کے آفس سے جب نکلا تو موٹیویشن لیول بڑا ٹاپ میں تھا کہ یار میں ایک چھوٹی سی کوشش کرنے جا رہا ہوں اور اللہ پاک نے میرا بازو پکڑا ہے اور پہلا بندہ ہی. لیکن 19 دن پہلے اس نے مجھے فون کیا کہ بیٹا آپ آئیں. مجھے لگا کہ وہ مجھے چیزیں دے گا، قرآن پاک دے گا یا کوئی جو. اس نے کہا میرا بجٹ نہیں بنا، میں اسپانسر نہیں کر سکتا. سر یہ وہ تماچا تھا جس میں ایک لمحے کے لیے ہار گیا تھا. لیکن بلوچ فیملی سے ہوں، تھوڑا سا الٹ دماغ، ضد کا تھوڑا سا لیول اور بڑا. اور میں نے اس کو بھی کہا کہ سر آپ نے بہت بڑا بزنس مس کر دی. آپ کی، میں نے کہا آپ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کتنے سال کی پلاننگ ہے؟ کہتے ہیں 10 سال منیمم. میں نے کہا آپ بہت چھوٹے بزنس میں ہیں، اب میرے ساتھ چلتے میرے پاس قیامت تک کی پلاننگ. سر آپ کے میرے وسیلے سے، کسی کے وسیلے سے دیا گیا ایک قرآن پاک کسی گھر میں، مسجد، مدرسے میں پڑھا کھولا جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں آئے گا؟ میرا رب بڑا غیرتی، میں اس کے نام کو عزت دے رہا ہوں. آپ لوگ میرے پاس ہیں، اتنے لوگ مجھے بلا رہے ہیں، اللہ مجھے عزت دے رہا. کون جانتا تھا علی بلوچ کون؟ اب دنیا جانتی. پرپوزل ڈیزائن کیا، 170 روپیہ پہلا فنڈ ملا مجھے. 170 چیزیں اکٹھی کرتے کرتے قرآن پاک ارینج ہو گئے، مارکی ارینج ہو گئی، لوگ ارینج ہو گئے، نعت خواں ارینج ہو گئے. احمد باسط ستی میرا پہلا خطیب تھا، مظہر رضوی دوسرا خطیب، مظہر رضوی تیسرا خطیب، اور بڑے لوگ ملے. تو احمد باسط ستی جب آیا تو اس نے کہا لوگ بڑے اکٹھے کرنے کے لیے کوئی بڑا اچھا کام ہے. میں نے کہا جزاک اللہ. معاملہ یہاں تک سیٹ تھا. جب کھانے کے پیسے دینے کی باری آئی تو میری جیب میں نا ایسے 2 پیس پہننا تھا میں نے، تو کچھ پیسے تھے، میرے پاس پیسے نہیں تھے. پیسے سارا کچھ سیٹ اپ ہو گیا لیکن پیسے نہیں تھے کھانے کے وقت. کھانے کے پیسے نہیں تھے. کھانا میں نے آرڈر کر دیا ہوا تھا، کھانے کے پیسے نہیں تھے. ایسے جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں اسی طرح ٹیبل پہ بیٹھے. میں نے اسے کہا یار دیکھ میرے پاس پیسے نہیں ہیں پر میری جیب میں کچھ پیسے ہیں، جتنے تو لے لینا، باقی اللہ کا کام تھا یار، تو بھی سمجھ میں بھی سمجھ. آگے سے اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہتا تو جان تو تیرا اللہ جانے، میرا تو 37,000 پورا کر. سر میں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ مالک، کچھ نہیں اور نہیں، نہ ہوا تو فون شون دے لیں گے. خیر بسم اللہ کر کے پیسے نکالے سر، وہ 55,000 اور کچھ. یہ آپ کے بھی وہم و گمان میں بھی نہیں؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا میری جیب میں پیسے کتنے ہیں. دوست صاحب آ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یار تم نے بتایا نہیں، ہماری طرف سے 20 ڈال یار، یہ تم اتنا اچھا کام کر رہے ہو، یہ 2 قرآن پاک ہماری طرف سے، یہ کھانے میں. مجھے کہتے سر آپ نے کہا تھا کہ پیسے جتنے بھی ہوئے آپ کے. میں نے کہا وہ ٹرین گزر گئی، بغیر دیکھے جو سودے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ ٹرین گزر گئی. اس میں میں نے 400 قرآن پاک تقسیم کیا. پھر دوسرا سالانہ ہوا ایکسپریس وے پہ، اس میں نے 1500 قرآن پاک تقسیم کیا. ابھی میں نے 1000 پلس قرآن پاک تقسیم کیا. لیکن اس میں نے کوشش کی زیادہ سے زیادہ ترجمے اور تفسیر والے قرآن پاک کی. ساری چیزیں ارینج کر لیتا ہوں سر. نہ میری کوئی NGO ہے، نہ میں کسی NGO کا پارٹ ہوں. آپ مجھے مل چکے ہیں تحصیل کوٹ مومن، ڈسٹرکٹ سرگودا، اور اس سے آگے بھی 8-9 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے بچا کلاں، شاید آپ نے نام پہلی دفعہ سنا. اور اس علاقے میں جہاں ابھی پوری سہولتیں نہیں، میں اس گاؤں کا بندہ.
یعنی کوئی جس کو کہتے ہیں اپر کلاس سے اس کا بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ سر اپر کلاس مجھے ساتھ کہاں بٹھاتی ہے، تعلق تو بڑی دور کی بات ہے۔ اچھا سر، آپ نے بڑی مزے کی بات کی، خود بھی آپ ینگسٹر ہیں، تو آپ نے بات کی قرآن پاک کی، اور آج کی نوجوان نسل کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس چیز سے بالکل جو ہے نا اپنے آپ کو چھٹکارا دلوانا چاہ رہی ہے، پیچھے ہو رہی ہے، اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر تھوڑا سا ماڈرنزم ہے، ہم ضرورت سے زیادہ ماڈرن ہیں۔ دوسرا یہ کہ پازیٹیو نیگیٹو بھی ہے، اس سے ہم نکلتے ہی نہیں، ہم جہاں ہوتے ہیں وہاں ہم ہوتے نہیں، اور جہاں ہمیں نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ ہم ہوتے ہیں۔ تو ویلنٹائنس ڈے جو منایا گیا ینگسٹرز کی طرف سے، بہت جوش و جذبے سے منایا گیا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سر ڈوبتا سورج آپ کو یہ بتاتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ، اور یہ غلاظت بھی مغرب کی۔ اگر کوئی ایک بندہ اسے لے کے آیا تھا کہ جی ویلنٹائن ڈے ہے، تو ایک بندہ پاکستان میں سے بھی کہتا ہے کہ ہم اسے قرآن ڈے کرتے ہیں۔ سر میرے جیتے جی نہ صحیح، آپ جیسے بھائی ہیں 10-12 بھائی اور ہوں گے، 10-12 شہروں میں شروع ہوگا تو پورے پاکستان میں شروع ہوگا، مرنے کے بعد کبھی تو یہ قرآن ڈے رجسٹرڈ ہو جائے گا، حیا ڈے۔ سر قرآن کہتا ہے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، آپ عورتوں کو پاک رہنے دیں، خود کو پاک رہنے دیں تاکہ آپ کو پاک عورت ملے۔ سیدھی سی بات ہے نا سر، میں بڑے لوگوں کو چب رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میرے لیے بڑے پرابلمز آئیں گے، مجھے پتہ ہے، خدا گواہ ہے اگر اس قرآن کے نام پہ موت بھی آئے نا بڑا مزہ ہے، میں ان ساری چیزوں کے لیے تیار ہوں سر، مجھے اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے کہا کہ بہت لوگوں کو چبھ رہا ہوں، تو یہ جو میرا جسم میری مرضی کہنے والے کچھ گروہ ہیں، تو ان کی طرف سے کوئی آپ کے اوپر پریشر یا کوئی اس ٹائپ کا کچھ آیا ابھی تک؟ نہیں سر ابھی تک نہیں آیا، آئے گا؟ آئے گا بھی نہیں، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، طارق بن زیاد سے۔ میں تو کشتیاں جلا کے بیٹھا، میں تو چاہ رہا ہوں کہ وہ مجھے چھیڑے، وہ مجھے کہے کہ یار یہ قرآن نہ دو، میں اسے کہوں تو کیا دوں، قرآن سے اچھا کو تحفہ ہے۔ کرنے کو بڑے کاز ہیں سر، بچیوں کی شادی کروائی جا سکتی ہے، مکان بنائے جا سکتے ہیں، روزگار دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں اس کا کاؤنٹر اس لیے کرنا چاہتا ہوں، مغرب نے ہم پہ غلاظت مسلط کی، ہم مغرب پہ اپنا دین دیتے ہیں۔ دیکھیں نا ہمارے کو، دیکھیں بڑا خوبصورت پرچم ہے میرے ملک، خوبصورت نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں کنسیپٹ نہیں ہے، دین میں کہیں ویلنٹائن ڈے، حدیث میں کہیں ویلنٹائن ڈے، علماء نے پڑھایا ہو، مشائق نے پڑھایا ہو، نہیں نا سر، قرآن تو دین میں، وطن میں، علماء میں، مشائق میں، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، مجھ سے سنی بھائی لیں، وہابی لیں، دیوبند لیں، شیعہ کوئی بھی آئے، کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں؟ نہ جی نہ، ہم تو کہتے ہیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اگلی دفعہ ہم سلسلہ بڑھائیں گے، ہم جان نواز تسبیح اور 7 بہنوں کے لیے حجاب بھی دیں گے۔ یہ محبت کرنے والے ہیں، ان کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس دن کو نکاح ڈے بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں سر، اس پہ ایک اور آفر ہے، جو کپلز اپنی فیملی کو انوالو کریں اور ان کے پاس بجٹ نہ ہو نکاح کا، میں 1000 بندے کا لنگر بھی پکاتا ہوں، میرے پاس گیدرنگ بھی ہوتی ہے، علماء بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو بچے اپنی فیملیز کے ساتھ آ جائیں، والدین کے ساتھ CNIC چیک ہوں گے، جیلی والدین میں نہیں مانتا، میں آج کے دور کا بندوں بتایا نا، میں فیشن شوز تک پوسٹ کرتا ہوں، چیزیں مجھے سمجھ ہیں، آپ لوگ آ جائیں 14 فیب کو جہاں میرا ایونٹ ہوگا، وہی آپ کے رشتہ دار ہیں، وہی میرے رشتہ دار ہیں، آپ لوگوں کا نکاح بھی کروائیں گے اور لنگر بھی کھلائیں گے، ماشاء اللہ، یہ تو بڑی اچھی آفر دے دی آپ اور نے۔ تحفے میں قرآن پاک بھی دیں گے۔